قائم دی زیارت دے قابل بنا، مرحومین دے درجات بلند فرما، بانی مجلس دے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ، یزیدیت بانی آیا کھڑے دے میں چلتا کرتا مسجد مندی بھی اگر حکم ہوئے تھوڑا سا اور میں بات کروں کہڑے بات کروں کتھا اچھا چلو میں آخر ٹھیک ہے دعا ہے تمام سادات و مومنین میرے مولا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات میں اپنا بیان شروع کرنے تو پہلے چونکہ اپیل تو سن گی دیئے جو بارگاہ بناونا نے تو جو پھر سکتے ہو مہربانی کرو چندہ دے دیو تاکہ میں اپنی مجلس دا باقاعدگی تو آغاز شروع کروں۔ اٹھی بولو چاہے اچھا ٹھیک ہے، دو چار اور اٹھی پاؤ نا، مہربانی کرو۔ کوشش کرو سارے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نا ذکر پاک شروع کریے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ دعائے کائنات دا مالک تمام سادات و مومنین دا اس مقام تے پورا ہے منظور فرما، چونکہ جتنا بھی زوار سے مجلس ہوندی ہے نا وہ مجلس مقام حرم امام حسین، جڑے بندے کربلا نہیں ون سکدے، نجف کاظمین نہیں ون سکدے، معصوم پہ فرمیندنو بندہ مجلس شبیر چاہوے اور خلوص نال مظلوم دا ذکر سنے سمجھے میں حرم امام حسین اچ موجود۔ اچھا جائیں ہی ستر تے میرے نال نہیں بولنا نا، ہوں دینا
چونکہ میں کوشش کرتا ہوں بھی ماحول پہلے ایسا بناؤ، ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہے. چونکہ مجلس مظلوم کربلا محمد وآل محمد دی یونیورسٹی دی ایک کلاس سے اتھا حیا دا سبق ملدا ہے، اتھا وفا دا سبق ملدا ہے، اتھے غیرت دا سبق ملدا ہے، اتھا پتہ لگدا ہے جو دین کیا ہے. توجہ ہوئے میری گزارش تھی. میرے رسول کو زمانے پوچھا ہے بے ونجو یا پیچھا چلے ونجو مجلس سے چگا کوئی آدمیت ہوندی ہے، کوئی ذکر دا طریقہ کار ہوندا، تہذیب ہوندی ہے. مجلس مظلوم کربلا جڑے لوگ تو خرچ کر کے آندے ہو، تو سفر کر کے آندے ہو، تو اتھا کم از کم ایک بندہ بھی اگر ایک بات اپنے دامن سمیٹ گنے انہیں آمن دا مقصد حل تھی. جہندی زبان تے وحی دا پیر ہے میرے رسول پہ فرمینن. بندے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرماؤ، انسان انسان نظرے. رسول کے فرمائے انسان بولو انسان نظر. پوچھیا مولا کوئی ایسی بات جڑی زندگی ہے چنہ بولے. میرے چندہ تو تھی گئی ہوں داد دے منی ہے، داد تو مجھے لے لینی ہے. میری 5 سطرن، پہلی سطر تے میرا نال تھوڑے لوگاں بولن، دوجی سطر تے تقریباً آدھی سا لوگ بولے سے، تریجی سطر تے میں بندہ تاڑ گننا جڑا زبان رکھ دا ہے مجلس سے نہیں بول، پوری مجلس میں وہ بندے تے پڑھنی. چوتھی سطر ہے اس تے ہر بندے بولنا، اور 5ویں سطر ایسی ہے جس تے ہر بندے نہیں بولنا، فقط غیرت مند بولنا. کوشش کرو بھی غیرت مند بندے. میں اپنی مجلس کوشش کرنے لگا اصلاحی مجلس پڑھنے لگا، چونکہ درس گاہ ہے نا. میرے رسول کو پوچھا ہے زمانے یا رسول اللہ وہ 5 باتاں دساؤ. زوار جی جڑی گلت ہے نا بھائی جان، میں آکھے نا بھی اد مجمع بولے سی کچھ نہ بولے سن. یا رسول اللہ کون ہیں؟ فرمائے پہلا او انسان جیڑا علم تا رکھے خود عمل پیرا نہ ہوئے. او میرے آخری سامے تک بندہ خود علم رکھے، چاچا جی تے اگر علم مطابق عمل نہ ہوئے. میرے رسول پہ فرمیندن دی مثال موشن میاں اس گھر دیئے جیندیاں فقط دیوارہ ہیں چھت دا سامان کوئی نہیں. اگر عالم کولو نا علم ہوئے تے عمل کوئی نہیں تو اس دی مثال کہیں دیئے اس گھر دیئے جیندیاں دیوارہ ہیں تے چھت. اچھا چلو آسان کر رہے ہیں، میں پہلے ہی آکا تھوڑے بولے سے نہیں سمجھا. اچھا جنگل گھر ہوئے تے چھت کوئی نہ ہوئے تے چراغ ہی بلدہ پہ ہوئے تے بندے نو گزرنا پائے ونجے، امید ہے جو تو دو لنگ سی نہیں. پتہ کیوں نہ لنگ سی؟ چھاتی کوئی نہیں تھے، بندے نہیں راندے اتھے حیوان راندن. رسول کی میں سمجھائے فرمائے عالم ہے تے علم کوئی نہیں سو بندہ نہیں ہو حیوان ہے. میرے کو ایک بندہ آج تو تقریباً کو 6-7 مہینے پہلے دی گل ہے، مجلس تو میں خیر پڑھنی ہے پوری، جو مجلس آج میری حکا ہے تو پڑھنی میں پوری ہے. تی امید ہے جو پچھوں والے گھر لنگ ویسے
ہاں میں پتہ نہیں اندے ہتھے کیوں چڑھ گئے گل میری چسیلی ہو سی ایک بندہ میں مل گیا بندہ میرا واقف آئی نام ہے نہ چاہ اس بندے میں نے آکھیا بھی ماشاءاللہ میں حلیہ دسا رہے نا بھی تقریباً کوئی 2-3 کلومیٹر تک کپڑے دھوپ سکتے ہیں لباس بندے دے ڈھیر ہوندے نہیں اس میں نے آکھیا کڑی کیوں پائی ودا یہ تو حرام ہے آؤ جی بسم اللہ ایک صلوات بآواز بلند صلی اجل لالا میں پڑھنا 1.25 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تورے انتظار ہے سن کے چلے جاؤں کیا بات بسم اللہ ایک قصیدے والے بندے نو آخر تے رکھنا چاہیے آج مجمع چھوڑ کے نہیں ویندا قصیدے پہلی دفعہ آئے تے رول دے آئے تب کو پتہ ہے نہ تب چھوڑ وینا نہیں سنے نے سنگ دا فکر نہیں میرے رسول کو زمانے پوچھیا کیا بات ہے ذاکر وی تے وقت بلوچ وی تے وقت علاقائی راجن پور دا ڈرے تو کوئی مسکین قوم والا ڈرے تے بلوچ نو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے جی بلوچ ہووے تو نہیں ڈرنا چاہیے میں نے 8 بجے تک پڑھنا پوے خیر انہاں دی گیں گی نہ کھڑے رسو نتیجے تک پہنچن لگا رسول کو پوچھے یا رسول اللہ اس بندے میرے کو پوچھ لو کہ کڑی تو حرام ہے تے پھر حکم ہے متکبر دے سامنے متکبر بنو میرے خیال نندر آ گئی ہے جنہیں ہاتھ نہیں ہلایا تو ہاتھ رکھ دے نہیں یا بول دے نہیں متکبر دے سامنے متکبر نخرہ پہ کر دے تو کرو اس آکھے جی کڑی حرام ہے میں آکھے چلو کڑی حرام ہے ٹھیک میں آکھے قرآن چلا پیا دے میں میشر دے نہیں پوامن مومنہ کو کڑے تہیں چندہ تو نہیں گننا آ بھئی یار بے بن چندہ نہیں گننا تو آپ سنانے کے اگو باندھ آتے اگو نہ میں سنا وا نہ میں تاں آکھے میں سارے نہ جاندہ میرے ویر نہیں چونکہ سادہ تو سب تو جڑا وڈا رشتہ ہے نا وہ ولایت جناب علی مرتضی بھی بندہ 1000 کلومیٹر دا سفر کر کے آوے نا تے مومن مل پوے خلوص نال پریشانی لائے ویندی میرے رسول دی شریعت تے عمل کرن والے لوگوں کو میں شرد نہیں پواوے سن کڑے میں کیا سا تو ہونے عادت بڑھائی ودے ہیں چونکہ تہیں وننا کوئی نہ ہو سی ای وجہ تو تے کو تا پامن دی لوڑ کوئی نہیں بھائی اس گھر اس بندے دی عادت میں جاندہ ہمیں کدی گزرے نہ جوانے تو تے میں وات بھی کھیسا میری قوم دا میں کہ چلو کڑی تو ہو گئی حرام تے بندہ مربع زمین تے قبضہ کر کے درس ڈھا کے ہسپتال بنا دے وے تے بنائی پتر کو دے وے او تا جائز ہے نا وہ تو ونجانا لکھی تھی جی میں تو سنداد نہیں دیتی عالم کلو عمل ضروری فرمائے دوسرا شخص ایسے ادھے تو زیادہ مجمع مولشی دوسرا او شخص فرمایا جڑا خیرات سائل مگدہ ہے تو سا قصیدے تداد لینی ہے میں 70 تداد لینی سریلے جہاں کرن نا تمہارے مسکین فرمایا سائل چگر صبر کوئی نہیں کپڑے پاڑ گیندن خیرات گیندن بندے کو لکڑا پون فرمایا سائل چگر
صبر کوئی نہیں. میرے رسول پہ فرمیندن اس دی مثال اس چراغ دی ہے جیندے چ روشنی دا سامان کوئی نہیں. کیا ہے صبر کوئی نہیں. میرے 8ویں بادشاہ کو سائل پوچھا مشہد مقدس مولانا صبر کیا ہے؟ جی 70 میدان لینی ہے. صبر کیا ہے؟ کائنات بند کر لیتی 2:17. سرکار فرمائے صبر ایک ایسی سواری ہے جس پہ سوار رہنے والا زندگی میں وہ سواری گرنے نہیں دیتی، نہ لوگوں کے نظروں میں نہ لوگوں کے قدموں میں. مل کے حیدری بندے سائیں صبر ہوئے بولو تو صبر کتھائیں گرن بندے نو بھی صبر ہو سی تنا بندہ قدمہ چ گرے تے نہ سائیں بندہ نظرہ چ گر گیا. فرمایا تیسرا وہ شخص بادشاہ وقت حکومت وقت. اگر بادشاہ میرے رسول پہ فرمائیں گھبرا گئے تو میں چھوڑ دینا. فرمایا اگر بادشاہ وقت عدل کوئی نہیں میرے رسول پہ فرمائیں اس دی مثال اس نہر دی ہے جس دے کنارے ہن تے پانی دا انتظام کوئی نہیں. عدل کوئی. اچھا جڑے نہیں بولے نا زمانے نو نہیں پتہ جو عدل کیا ہے. میری قوم دے چھوٹے تو چھوٹے بچے نے پتہ جو عدل کیا. اصول دین پنجن تو عادل ہر دے نہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں ساڑھے علی نہیں ہو ڈھیر ہیں. میں قیامت جڑی آمنی تے او ساریاں ہول نہ کیاں سائیں. اگر 14 کولو ہٹ کے بندے دین لے نا ممکن ہے نا بندے دین گن دین توحید گن سن تائیں مشکوک ہے، عدل گن سن تائیں مشکوک ہے. زمانے عدل کو انصاف سدا ہے. لوگ جج کو عادل منیں نہ مننتے ہمیں تا خالق کو جج عادل نہیں مندے. اگر چاچا جی منے نا تو پھر دوسرا نمبر عدل دوندا. میری قوم میں شیعہ تا جان دیئے اصول دین پانجن. اگر 14 تو ہٹ کے توحید لئیے پھر اللہ ہی مشکوک ہے. بولو کرسی بناونی پوسی، اللہ نو سمامنا پوسی، کرسی اچ بلاونا پوسی. تمہاری چوپ دی قسم ہے. میرے پیر علی کو زمان نے پوچھا یا علی یہ فرماؤ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بندے دو مجلس سے نہیں بول رہے. یہ جیندے کول علم زیادہ ہوئے تو یہ جیندے کول دانے ڈھیر ہوئے. توجہ کنا نیندر پہ آندی ہے. میرے رسول عدل دی تعریف پہ کریں دے تے مولا فرمایا اٹھی تے کھڑا رہے. بندہ اٹھی کے کھڑ گیا ہو سکے یا علی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آنا؟ آمنا تو چاہی دے. یہ بصارت کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا بصیرت دیکھ سکتی ہے. میں بصیرت بصارت تشریح نہ کردہ جو میرے بعد بھائی پڑھنا میں نتیجے تک اپنے بیان سمیٹنے لگا. میرے مولا فرمایا سورج دی طرف ویکھنا کوئی 1 منٹ ڈٹھا سورج دو اکھیں چو پانی ہو سکے یا علی میں تنا دیکھ سکتا. فرمائے جو مخلوق کا نور آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی وہ نور کے خالق کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ سلام ہے ڈڑے ہاتھ صحیح نور دے خالق کو. زمانے اللہ کو عادل کیوں نہیں منے؟ صرف 14 دے بغض دی وجہ. چونکہ بندہ جتنے عمل گھن کے آئے نا محشر دے نہیں تے اعمال ہوئے تے فرمایا چونکہ عادل دا کم ہے سزا نیونا. بولو
بندے شراب پیتی ہوں لمبیاں پاونا، نماز نہیں پڑھی ہوں سزا دیونی، روزے دا قائل نہیں سزا دیونی، حج نہیں واجبائی تو نہیں کیتی پھر سزا تو ملنی ہے نا۔ اللہ عادل ہے، اللہ سزا دیونی۔ محمد والے محمد پہ فرمائے عادل تو چھوڑنا کوئی نہیں، فرمایا وہاں بھی ہماری شفاعت کام آئے گی۔ مل کے حیدری یا لوگ اللہ نو عادل نہیں منے، نہ سزا دے سی تے نال محمد دی عقیدہ ہی بندے دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ 4:17 مزید توڑے تک پہنچاؤں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عابد زاہد بندے پوچھے اللہ کو پوچھی جو میرا مقام اللہ جنت وچ کیڑا بنایا، عبادت گزار جو آئی میرا مقام اللہ کو پوچھی۔ جناب موسیٰ خالق نال کلام کی، خالق دو بندے ملن، ایک پوچھا ہے میرا جنت وچ مقام کیڑا ہے، عبادت گزار ہے، دوسرا مسکین جٹ اس میرے کول پوچھا ہے بھی اللہ کول پوچھے چاہ بھی جنت ساڑی جا بن ویسی یا کوئی نہ، جی میں کئی پیا دن بھئی داد دیوں یا نہ۔ جناب موسیٰ خالق نال گل کی تھی، مالک دی آواز آئی موسیٰ بندے کو آنکھیں جائیں عابد عبادت گزار پوچھا یوں کو آنکھیں، ایک سوال پوچھی چاہ امتحان چا گنی جو کامیاب ہو ونجے ہومنا اس کوئی نہیں تے انہوں آنکھیں اللہ پیادہ تیرا مقام میں جہنم میں سخت جگہ تے بنایا، عبادتی آئی مقامی بولو جہنم میں وقت ضائع پہ کر دا تو میں مسائب شروع کر دوں۔ اور جڑے مسکین پوچھا ہے تو آنجے ورگے وہ پہ آدھے جنت جہاں ہے یا کوئی نہ، فرمایا انہوں وانجا کی تیرا مقام جنت بہترین محل رکھا میں، جتنے امام تشریف فرماؤ چہرے تو رونق ہو۔ جناب موسیٰ سوئی چاہیے ہوئی آئی سب تک آگے وہ آمد گزار، وہ جناب موسیٰ نو اندر اٹھا بیٹھا رہا، نہ کوئی احترام نہ عزت۔ اللہ کو پوچھا آیا، فرمایا اللہ پہ آدھا تیرا مقام بعد دسیسا یہ میرے کو سوئی تے دسا ایندے سوراخ چو اللہ اٹھ لنگھا سکتا ہے، جے اٹھ راجن پورا لے تے فاضل پورا لے تے محمد پورا لے، نہیں محمد پورا لے تے بکرے جان دینا توجہ تے اے اٹھ لگا سکے اللہ حول ولا قوت، کیا بات ہے، اے پاند ڈھیر کی تئی بھی اللہ ایڈا وڈا اٹھ کیویں لنگھے سی، او سکے جہنم سزائی آخری حلالی تک ہیں دری۔ کیا بات، تو سا جڑے دیوار نہ لگے بیٹھے ہو نہ بولے تو پٹھے کمزور تھی ونن، ہاں بندن ورزش کرنی چاہی دی، ہاتھ پیر ہلاونے چاہی دی، بندہ جو کاند بن ونجے تے اٹھان دی کاند ہوندی ہے بندیاں دی تو نہیں ہوندی۔ آخری گزارش میرے رسول کیا تعریف کی تھی، اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام گزرن تے او بندے آندہ ڈٹھا جناب موسیٰ نو کوئی تور بھاج پیا پیران تے ہاتھ رکھے، اللہ دا نبی کوئی پیغام محلک دیتا ہے، ایسے سمجھدار تو چپ نہ ہی رہ سکتا۔ جناب موسیٰ فرمایا اے سوئی اے سوئی ایدے سوراخی چو بھلا اللہ اٹھ لگا سکتا ہے، او سکے سائیں مسکین نو گناہگار نہ کرو، او مالک چاہے تو اٹھ تو چھوٹی جائی گا لے پوری کائنات ہی سوراخ چو لگا۔
عقیدہ ہوویس تو تاں کمال ہے. فرمایا ساری شفا عادل ہونا چاہیے بادشاہ نہیں تو کسے کام دا نہیں. ترائے بندے تھی گئے چوتھی 70 5 پڑھنی ہے بجے. یہ پیغام ضروری ہے. انہاں 2 17 پیچھے نا میں ساری مجلس پڑھی. میرے رسول فرمایا بندہ صاحب ثروت ہوئے دولت مند ہوئے اے پیسہ پا ہوئے فرمایا تے اگر سخی کوئی نہیں فرمایا اس دی مثال سفیدے علی ہے. لمبئی سفیدہ ہی ہے نا نام مراد جہاں تو ان گورنمنٹ ہی پابندی لا. فرمایا اگر اس تے صرف کاندے پھل دا سامان. اچھا کئی بندے ان داد نہیں پہنے دے کیوں پریشان تھی گئے بندے پیسے دے میں تا سخاوت ہے نہیں. فرمایا سلام کریں دے مسکرا پویں اے خیرات ہے اے سخاوت ہے. بولو نہیں انیل منکر فرودین ڈان نہ بولو. اچھا ایک بندے کول بندے پوچھے نا بندہ مسجد کول گزردا پیا تے وقت مولوی دا پریشر ہی ذرا سخت ہوندا. او پوچھے فرودین کتنے او بندہ ڈر گیا. اس آکے کو 15 ہے کہ اس آکے ہیں اس آکے چلو کو پائندہ اور بدا گندے لڑن دی تے گل ہی نہیں. اگے تے چپ نہ ہوندا تے گھر بندے چلیندا ہی نہ. آج چپ بیگم آکے امرے خاموش کیوں اس آکے مولوی کول ملے ہیں. وہ پوچھے فرودین اس آکے تین کتنے دسے اس آکے ڈاٹ نہیں دسے 15 دسے بھی. اس آکے 15 اس آکے 5 تک گئے ہیں 5 تک. اس آکے ڈا نہیں مرے کدی اس آکے تو ڈا پیا نہیں ہے جڑا 5 نہ منیندا او ڈا منیندا ہی. نہیں انل منکر برائی تو روکن درس دیتا یہ بھی سخاوت. ہوں خیر بندے دین دے ہی نہیں خالی فرودین ڈائن تے بندے کوئی 2 منیندا تے کوئی 5 تے کوئی 3 تے کوئی بالکل کوئی. بے فرودین اسے مننے جڑا نماز پڑھے نماز نہیں پڑھنی تو 9 ایس چپ ہو گئے. کیمرے والے تھا ہی بیٹھا یا لگا گیا میں ہر چہرے تے نا کیمرہ فوکس کری تاکہ پتہ لگے بھئی گل کہ کو چنگی. نماز نہیں پڑھی تو 9 ہونے چاہیے. روزہ نہیں رکھیا تو 8 ناراض ہو گیا. حج نہیں کیتی تو 7 زکات نہیں دیتی تو 6 خمس نہیں دیتا تو 5 جہاد نے. یہ جہاد طالبان والا نہیں امام دے آکھن جی وطین دے والا جہاد ہو سی تو وقت کدی مشرف نو مقامڑے پوسے توجہ نہیں. انل منکر برائی تو روک دے منا یہ بھی سخاوت ہے. امر بالمعروف نیکی دا حکم دے منا. خیر بندے دین دے ہی نہیں. پتہ بندے کیوں نہیں دین دے. میں نے ایک بندے اگلے دن چودھری عطا تے میں بیٹھے سے 14 مارے چاہی خان اس کے بندے نو پتہ ہی ہے محلے چ بھئی اس بندے قوم بدلائی ہے تے تختی تے لکھا کھڑا تے نحل اللہ آدھا ہی نہیں ایویں نا. ان بندے نو پتہ ہے بھئی یہ فلاں آئی تے ہونے یہ فلاں بنا بیٹھا ایویں تے بندے کیوں نہیں آدھے. اس آکھے آپ اس قوم وچ ہوویں تو آکھیں جب آپ ہی سارے لوگ محلے والے بنے کھڑے ہوں تو آکھنا کیا. تے سب تو بڑا جرم ہے بھئی ماں دے تے داغ لاونا جڑا جس قوم دا نہیں ظاہر تے بئی دا بنے تو پیو بدلایا جنوں ماں دا حیا نہیں انہوں زمانے دا کیڑا حیا. پتہ نہیں نیندر آ گئی ہے نیندر آ گئی ہے. مل کے حیدری یا صحیح برائی دا روکنا نیکی دا بولو زندگی ہونے تاری نظر نہیں کوئی بدلے ہویا تو نہیں جو چپ ہو. اچھا آخری بات ہے فرمایا سخاوت
سیدھا راہ چ دسی بندے سیدھا راہ ہی نہیں دسیں میں ڈٹھی کھڑا اپنی ضرورت واسطے چڑ بونا تھلائے وننا راہ دا کوئی نہیں پتہ حکم دیونا اچھا سخاوت دی ایک اور منزلی بندے اتوارے چ سارے جتنے ہی ہو نا سارے پریشان ہو ڈرے ودے ہو سخی ہو گھبرائی ودے اوے میں ایک ہو کہ میں کو نو دی کرنی پائے گی سائیں پچھلے ہاتھ بان کے بیٹھن میں ایک کتھے کتھے کراں کتھے مراں نہیں تنہائی اچ بہ کے نہ تنہائی اچ غور کر کے دیکھ تو صحیح پتہ نہیں میرے ہاتھ نو کتنا لکی تے عزت والا بنایا جو اپنی مخلوق دے 9 بندیاں دا رزق ہی میرے ہاتھ چ رکھ چھوڑس نہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں ہے بول اے پوری فیملی دا رزق بندے دے ذمہ لائس اللہ آپ نہ ہی دے سکتا ڈائریکٹ نہیں ان محترم بنایا 4 ہو گئے 5واں شخص یہ مرد نہیں یہ اور میرے رسول استہار بندے بولنا ہے غیرت مند بندے بولنا ہے فرمایا جس عورت میں حیا و شرم نہیں گل اوکھی جس عورت وچ حیا و شرم نہیں فرمایا او اس کھانے دی مانے دے جس وچ نمک دا سامان کوئی چلو جنو چنگی گل لگ سی ہو تو بولش اچھا چلو میرے ڈامے بادشاہ کل زمانے پوچھا بھائی اصغر فرمایا جو عورت پردہ نہیں کرتی چاچا جی جو عورت پردہ نہیں کرتی فرمایا وہ آستین کا سانپ ہے مولا کیوں فرمایا ولایت بھی ہماری رکھے اور حکم بھی ہمارا نہ مانے وہ آستین کا سانپ ہے چلو اگلی سطر میرے معصوم تو پوچھا گیا مولا عورت نو پردے دا کتنا حکم دیونا چاہیے ناراض ہو گئے چھوڑ دینا عورت نو پردے دا کتنا حکم دیونا چاہیے فرمایا ہر اس نگاہ سے عورت بچے جس جس سے اسلام میں نکاح ہو سکتا گل تو کوڑی ہے بنویے کو لی پردس بہنوئی کو لی پردس ماں میں چاچے دے پتر کو لی پردس فرمایا جس مرد کی غیرت دیکھنی ہو اس کی عورت کا پردہ دیکھو اگر عورت با پردہ ہے تو شوہر غیرت مند ہے آخری گزارش بالکل آخری سطر ایک ہی سطر میں مصائب دی پڑی سرکار پہ فرمائیں عورت کو دونوں چیزوں سے محروم نہ کرو میرے واجب الاحترام سامعین اتنی ہی سطر قیمتی ہے اے سطرہ تے عمل کر گنے زندگی ہے پھر راستے صاف کیا گزارش پہ کردہ عورت کو دونوں چیزوں سے محروم نہ رکھو علم سے اور پردے سے تو ذات بدی بیٹھو نا جڑے کھولو تو میں ستا رکھا پردے سے اور علم سے کیوں اگر عورت کو علم نہیں دو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی نہیں میں سمجھا نہ سکتا کہ گزارش کی تھی اگر عورت نو علم نہیں دیتا گیا جاہل عورت چونکہ انسان دی جڑی پہلی درس گاہ ہے نا وہ ماں دی گود ہے خیر ماں دی گود اگر علم نہیں دیتا گیا تو پھر کہ گزارش پہ کردہ جہالت
نسلوں تک سفر کرسی. کمال کر لیتا. فرمایا اگر عورت کو علم کے نام پہ پردہ چھین لیا جائے تو سرکار پہ فرمائیں پھر جہالت علم کی وجہ سے دور ہوگی. اگر پردہ چھین لیا جائے عورت سے تو فرمایا پھر بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی. جناب سیداں تو پوچھا ہے زمانے بی بی اے فرماؤ عورت دا سب تو وڈا زیور کیا ہے؟ فرمایا حیا. میں بیان اپنا ختم کر لے سادات مومنین. کوشش کرو چکہ یہ آخری پیغام ہے جڑا تو دو ترائے دن پہلے میری نگاہ چ گزرے. انسان اولاد منتقل کر دے نا بولو تو بندن ویکھنا چاہیے جس خون دے حوالے میں امانت پہ کردہ آیا او امین ہے. کیا میری نسل دی پرورش ایویں کرسی جی میں مالک چاندن. کوشش کر اولاد کو دیندار بنا دین سکھا لیکن دین او دیویں جس سے علی دی ولا موجود ہو. آج جڑا نور پہ آندائی لوگ ماتم دے مخالف لوگ شبیہ دے مخالف. تیرا مذہب ہی سارا شبیہ دے ہیں. ماتم نسلہ تک منتقل کریں. یہ علی دیاں دیاں دی سنت ہے بھاویں ہاتھ بدے ہوئے ہیں نا. ماتم کر دی گئی ہے شام تک. او غیرت مند لوگوں ایک دکھاں دی سطر توڑے حوالے پہ کردہ. بسم اللہ کرا تھوڑا ہی پڑھنے سانات مومن 4 یا 5 منٹ دیاں 17 مسائب دیاں. زمان محمد دی دھی کو پتہ کس وجہ تمہارے نبی دے جنازے جتھا 1.25 لاکھ صحابی ہونے ہیں جنازے چن 7 بندے زندگی ہونے. فقط علی بادشاہ دی دشمنی. میں غیرت مند لوگاں کھڑا پڑھدا عزت والے لوگوں ہاتھ کھول جی بسم اللہ کرا ڈو جی استی بسم اللہ کرا. سادات مومنین جناب سیدان دے جنازے 9 بندے. مولا نو 40 ہجری ضرب لگ گئی. 50 ہجری حسن او مظلوم ہے جنہیں جنازے 13 بندے جنہاں دی ہیں نہیں نکلی. حسین او مظلوم ہے جنہاں دی لاش 3 دن دھوپتے پئی رہی. کیا بات ہے توڑی محبت ہے. میرے پتر بہ بنو زندگی انہیں بہ کے سونا کرو مصائب. اللہ توڑی زندگیاں دراز کرے. مصائب اچ میرا پتر ماحول تے نگاہ رکھی کرو. لوگاں دی اکھ دا آنسو بڑا قیمتی ہے. 3 دن لاش دبت. اچھا بہنہ نہیں بیٹھی ہیں اتھے بھرا ہی بیٹھے ہو بولو بیٹھے نا بھرا اتھا ماں تے پترے اتھا دھی ہے اتھے پیوے میں کو ایک گل دا جواب دے مرے بھرا تے بہن روے نہیں. کوئی ایسی مثال ہے اور عزت ہے لوگوں 40 دن بہن ویر دی اون صف تو نہیں اٹھیں دی. یہ پہلی بہنے نامین دیگر ویر کٹھے اجا دی کھڑائی تے بہن دا برکا لٹی گیا ہے پر دی غریب آئی 3 دی. جی میں نوکر میں نوکر 3 دی بہن ویر دی
میرے محترم بزرگ چٹی ڈاڑی ہے نازم ممبر ہے نادن تکی قیامت دسا آپ آئیے نہیں چاچا ویر دے قاتلوں تو پوچھ دیئے پرسوں دا مارے آج میں لاش تے آواں جڑا تھک نہیں پیا تو ماتم دی تیاری کرے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں نو کرا ایک وین پڑھنا می ایزان تانے لوگوں تری جدی میری سائے اچھا 111 دی پڑھ دینا 11 محرم آئی پتھر دجندہ جگر ہوئے شاہد ہو نروسی بھائی جان چاچا جی سادات مومنین تری جدی نہیں وہ تو تری جدی آئی 12 کو میری سائن نہیں 11 کو ڈٹھے شرابی دفن پہ کر دن آیا میری سائن دی غریبی میری سائن آدھی اما فضا انہوں آگ میں کفن لا منگ دی میری اپنی چادر کوئے پانی نہ منگ دی شہید نو اسل دی لوڑ نہیں اما فضا انہوں آگ میں کو معافی دے 170 اوکھیے جڑے سید بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جتنے سید تو انہوں اپنی ڈاڈی دے واسطے میں انہوں معافی دے سو باقی جتنے امتی میرے مہربان میرے ویر بزرگ بیٹھے ہو معافی دے سو بھائی جان تری جدی نہیں ایک دن دا کٹا یارانو آدھی کھڑی اما فضا انہوں آکا ہاتھ ونجن میں ویر دی لاج تے مٹی پاؤں اللہ کتیا کا فضا بن علی دی دھی کو آگ دفن تا مسلمانوں میں آدھیا میری غریبی جہن دین بچائے ان دی لاج دھوپتے پئی بسم اللہ کرامین کر کے رہو عزت اللہ لوگ میرے سامنے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اصغر بھائی تواری وجہ تمہیں میں صاحب دی ہکا سطر پڑھنی مقصد دین اومنا کیا بات ہے تواری محبت اوکھی جائی سطر میری زین 11 محرم نہیں آج سنگی مارن کو ویر دی لاش تے آئی ادھا ایک سیدادے دوائنے پڑھ دے وہ باوے خادم حسین شاہ ہو رہی کیا لوگ ہیں دو وین سیدے پڑھنا چاہتے او فرمائنیوں نے این نویر مرا کے بھائیوں شام دی ملک تے جدا گزریے مقتل گاچوں کر پکھی بند پرواز گئے میری سائن دے سرام او ایک لاش اٹھی بن بازوہ دے کھا غیرت مان دریا تو کائے لٹی ای چادر نہیں دی میں میرا دل چاندہ نہ ہوئے مکان دے او کائے لٹی ای چادر فضل دا بابا پجھے والن دی اچھا دو جوائن پڑھ دے انہیں ایوی اسے نال او فرمائنے انہیں ترائے دین دے کٹھے ہوئے ویر کول تیا گزر جاؤن دی مانا کائنات دی سائن دے چوگردوں تھیا یک دم ویڑ او گڑے اٹھ دولان دے کئی واری جایا نام باس بھرادا اٹھیا 9 گز بھولنا آگیا میں تواری توجہ کھانا دے دا جی میں نو کرا قدیمی ادادار میرے سامنے بیٹھے ہو فقط رائے وین یقین کرو کوشش کرے سا ہر مومن دی اکھ واسپو میں تیری آئندہ زامن نہ زامن تو سینے جڑے ماتمی بیٹھے ہو جائیں بندے دے مذہب اچ ماتم جائے دے پرسہ ضرور دے بھی تری جدیں بھائی جان لاش تے آئی چھوڑ دیتی ویر دی لاش
اتنا 1441 میل دے پانے چوکھی نہیں ہوئی جتنا خیمے تو گن کے مقتل تک کوئی بہن ٹور گئی ہے غیرت مندوں 13 بہن کوفے آئی 12 دی شام میں ایک عیسائی عورت گزری ہے یہ رستہ جڑا شام چو کوفے آندائی کربلا جڑے ویلے آئی ہیں ڈٹھا ہوا جو چلی ہے دیئے کوئی بہت وڈا تاجر ہے نوکران ودیے جلدی کرو میں تاجر ویلیاں بڑا قیمتی مال ہے آدھیے نائیوں میں مقتل چاہیے میں ڈٹھا ہے تاجر کوئی نہیں خون ہے ٹکڑے پے ہوئے اے کھڑی نہیں ہو غیرت مندو اے باج پئیے نال عیسائیاں دی بستیاں ہی گرجے چاہیے پادری دے سامنے سر تو غیرت مندوں چادر لتھی ہوئی ہیں پادری آدھے کیوں رونی آدھیے تو انہوں حیاء نہیں آندہ نال کربلا تھوڑے میلہ تے تاجر مارے تو سا چھڑایا نہیں اے عیسائی آدھے نروائے تاجر نہیں محمد پترے جندی لاج دھوپ دے اوہ غیرت مندوں آدھیے وقتوں نو شرم نہیں آیا انہوں قائم مارے پتھران دی زمانت نہیں جڑے رومن ہے بسم اللہ قنائیں کو قائم مارے ماتمی تعیزت والے لوگوں قبلہ آواز ہے انہوں قائم مارے آواز ہے انہوں مسلمان مارے کیوں مارے آواز ہے کلمہ پڑھ دیئے ایڈا وڈا مظلوم ہے 70 قدم تے بہن کھڑی رہی ہے ویر کستا رہی ہے اے آدھیے تو صحیح سا تو نمت کی ملے سی جلدی کرو بیل چچاؤ سائل نو دفناون ہے جدہ عیسائی ٹورے نے عیسائیاں مقتلج قدم رکھائیں دو بنی اسد دیاں اور تا پانی پہیاں بھر دیاں ابالے قدم چاہ کے گھرہ چلوں دیاں الوارد پوچھدن کیوں رو دیاں دن تو دی غیرت کھل گئی ہے کیوں آواز آئی ہے محمد پتر مارے انہوں عیسائی دفن پہ کر دینی نہ ہتھیار چاہل مقتل چاہل غیرت مند ہو کیڑا ماتمی ہیں جنا حسینے تنہ اٹھسی جدہ مقتل چاہل عیسائیہ مسلمانہ نواندہ دے کیا دن ہون کیوں آئے آدن ایسا کلمہ گو آئے ایسا رسول دے پتر دفن کرنا ہے عیسائیہ دن دساوے نو ماریا کہیں مسلمانہ آدن وقت دفن کیوے پہ کر دی سادہ پہلے حق بندہ نا سا پہلے ہیں ان آنکھیں نہیں ایسا دفن کرنے جنگ چھڑن دے قریب آئی دعا پاسے ہتھیار چمن اسا شہید نو دفن کرنے مسلمان آدن اسا دفن کرنے اجا جنگ چھڑن دے قریب آئی کڑیاں دا چھنکار آئے سجادہ دا جنگ نہ کرے میڈا بہو وڈا نقصان ہوئے سائن تو اڈا پرسا قبول کرے جدہ کہ سارا نقصان ہوئے میرے امام آدن ہٹ ونجو عیسائی آدن مولا سب پہلے ہیں مسلمان آدن صادق بندہ فرمائے پہلے میرے نانے دا کلمہ پڑھو غیرت مندوں جدہ نانے دا کلمہ پڑھنے میرے امام گنج شہداء والی اللہ سے دفن کرائیں جڑے المالے دے مرید بیٹھے ہر لاج دفن کرائیے بابے دا جنازہ ہی پڑھائے بھائی اصغر خان سمہائے بھائی جان قبرت لیکن سمہایا بے کفانے جدہ قبرت بابے نو لہایا جا کھڑے ہیں جو بنی اسد لوگ بھج دیا ہے مولا دے قدمہ دیا دلا کیا دے نجا کووے نونی ایک لازا پورا دے کنارے مولا دن کیوں آدن ایک لازے ایسا ہاتھ لینے آئے ہوں دے حصے جدا تھی ون کہیں دی لاشے ماتم کری کہیں دی لاشے فرمایا نشانی دے آدن مولا ہوں دے دوہے بازو کوئی نہیں کونے فرمایا میڈا المالا چاچا باسے کیا بات ہے آخری وائر میرے امام فرمائے ناؤ میں چاچے نو دفناوا جدہ چاچے نو دفنائے قبر چلا کے میرے امام ٹورن لگن بنی اسد لوگ ادن مولا فاتحہ پڑھ دیئے ہیں مولا فرمائے نروا میری پپی دیا جو دوچی پیسی ہے تک دے سامنے آدھی کڑیے موت وندی میں اجڑی کو تیرے لال نام بولنا پوندا میرے طرز کلام دے بیٹھے رہو آرام نال
آخری ذاکر مولا دا بہترین مدا